یہ بھی ہے کہ جب تک پیرنٹس خود مضبوط نہیں ہوں گے، وہ محض اپنے بچوں پہ کام کر کے لفظوں سے ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے جسے کیریکٹر کہتے ہیں. کہ آپ کسی کو کہہ کے سچ نہیں بلوا سکتے، اس کے لیے آپ کو سچا ہونا پڑتا ہے. کسی کو کہہ کے آپ رحم دل نہیں بنا سکتے کسی کو، اس کے لیے آپ کو رحم دل بننا پڑتا ہے. آپ کو سکھانی چاہیے اپنی اولاد کو، یا باپ کو سکھانی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے فرام ویری اسٹارٹ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے کے وجود میں آنے سے پہلے جو پریگننسی کا ٹائم ہوتا ہے اس سے بھی پہلے کی انسٹرکشن ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے لیے یعنی ہسبینڈ وائف کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد ہو سکتی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس موقع کو شیطان کی آمد و رفت سے اور اس کی وجہ سے جو نسل پیدا ہو اس کو بھی شیطان کی دستور سے بچا لینا. استاذہ، رولز اینڈ ریگولیشنز، اور ہمیشہ آپ بڑی کنسیپچول ٹاپکس رکھتی ہیں، سلیکشن بہت الحمدللہ آپ کی ٹاپکس بہترین ہوتی ہے. میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں، روٹ دم رائٹ، لیٹ دم ٹیک رائز، یہ آپ کا سلوگن ہے آج کا. تو آپ کے ذہن میں روٹس اینڈ ونگس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور آپ اس کانسیپٹ کو کیا چاہتی ہیں کہ ہم اس کو کیسے انفولڈ کریں؟ آج کے سیشن میں آپ کیا چاہیں گی، کس طرح کے پرٹیکولرلی کوشچنز آئیں، اور پھر نیکسٹ سیشنز میں آپ کی اس سیشن سے، اس پروگرام کو یہاں پہ رکھنے سے کیا امیدیں ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی میں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں روٹس سے مراد جڑ ہے اور ونگ سے مراد پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کی جو مثال دی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا صحابہ کرام سے کہ مومن کی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے بارے میں تذکرہ کیا وہ کس چیز کا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اندرائن کا درخت. کسی نے کہا فلاں صحرائی درخت، فلاں درخت، فلاں درخت. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں کہہ دوں کھجور کا درخت ہے، لیکن اس لیے رک گیا کہ بڑے بڑے صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے لگا کہ میں چھوٹا ہوں تو مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. سیدنا عمر کو اس بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ یعنی تلخی رہتی تھی دل کے اندر کہ میرے بیٹے نے کیوں نہیں بتایا. کہتے تھے کاش عبداللہ تم اس روز یہ بات کہہ دیتے، کاش عبداللہ تم یہ بات کہہ دیتے. تو وہ درخت جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی، کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال یعنی طیب کلام کی مثال جو ہے وہ ایک پاک ذات کے درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. انسان کے اندر نیکی کا درخت کیسے اگتا ہے، کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال درخت سے دی. اور آپ کو پتہ ہے کھجور کا درخت ہر حال میں اس کی ہر چیز، اس کی گٹھلی، اس کی شاخیں، اس کا تنا، اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کارآمد نہ ہو. اور مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو ایسا بنایا کہ وہ ہر حال میں دوسروں کے لیے نفع مند ہوتا ہے الحمدللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے پسند ہیں جو دوسروں کے لیے نفع مند ہوں. انسان کے اندر یہ بات کیسے آتی ہے؟ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کو سکھا دیا گیا میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری رائے، میرا فیصلہ.
میری چاہت، میری پسند، میری خواہش، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اور پھر میرا کھانا. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب کھانے کے جو اسلوب، طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں، تو اس میں جو موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں پریزنٹیشنز کی، کہ ہر فرد کا کھانا جو ہے وہ اس کی الگ، یعنی ہوٹلز میں بھی، ریسٹورنٹس میں بھی اس کی الگ ٹرے ہے، اس نے الگ اپنا ہی کھانا کھانا ہے. اور جیسے پہلے پھر بھی ڈشز میں آفر کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک سکھائی گئی، جو آپ کا ہے وہ آپ کھاؤ گے، شیئر نہیں کرو گے، جو دوسرے کا ہے وہ دوسرا کھائے گا، وہ شیئر نہیں کرے گا. مجھے آج بھی یاد آتی ہے بات کسی بہت ہی سمجھدار امام کی. انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا تو یہ کہا کہ یہ جو چینز پاکستان میں کھل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بچے گھر میں بیٹھے ہوئے یعنی اپنی ڈیلیوری کراتے ہیں، شیئر نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجہ سے یہ کہ کھانا اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے بھی نہیں ہیں. پہلے جو ہے وہ چکن کا یہ ریٹ تھا، اور اس ریٹ میں گھر والے بھی کھاتے تھے، ہمسایوں میں بھی جاتا تھا، ارد گرد بھی سب لوگوں کو جو ہے وہ پتا ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. تو اس تہذیب میں جو چیز انسانوں سے چھینی ہے وہ شیئرنگ کا کانسیپٹ بھی ہے. نفع مند نہیں بننے دیتے. جو انسان کے پاس ہے وہ اس کا ہے، وہ دوسرے تک نہ پہنچے. اس کی اپنی ضرورت ہے، اس کی خواہشات ہیں، اور بس وہ اپنی ذات میں ہی اسیر ذات بن کے رہ گیا، اپنی ذات کا قیدی. ایسے میں ہم الحمدللہ آپس میں برین سٹارمنگ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے نفع مند ہونا سکھائیں. اور اس کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ روٹس اینڈ ونگس ہے. دو اعتبار سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک طرف روٹ سے مراد پیرنٹس بھی ہیں، روٹ اچھی ہوگی تو اس کی وجہ سے درخت بھی اچھا ہوگا. لیکن روٹ سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی روٹ، کیونکہ نیکی بھی خود بخود انسان کے اندر نہیں آتی، بیج کی طرح اگتی ہے، اسے اگانا پڑتا ہے، اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. تو جب ماں باپ اپنے بچوں کو صالح انسان بنانا چاہتے ہیں، وہ اونچی فضاؤں میں پرواز کر سکیں، عقیدہ ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے رسول سے تعلق، ان کا تقدیر پر ایمان، یہ سب چیزیں مضبوط ہوں، تو جتنے موقع ملتا ہے. اور اگر روٹ سٹرونگ نہ ہو تو آپ نے دیکھے ہیں حشرات الارض کو دیکھا ہے، زمین کے کیڑے جو زمین سے ہی کچھ کھا لیتے ہیں اور رینگتے رینگتے زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں. آج پوری دنیا کے انسانوں نے جو سب سے بڑا خواب دیکھا وہ یہ کہ انسان بس زمین پر رینگتے رینگتے ہی زمین کے نیچے چلے جائیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین ہمیں اونچی پرواز کرنا سکھاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم مل بیٹھے ہیں تو ہم اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنے آنے والوں کے بارے میں بھی، اور جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ اب اس وقت ان کی روٹ کیسے سٹرونگ ہو اور کس طرح سے وہ اونچی اڑان اڑنے کے قابل. دوسری طرف اس کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب تک پیرنٹس خود مضبوط نہیں ہوں گے، وہ محض اپنے بچوں پہ کام کر کے لفظوں سے ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے جسے کیریکٹر کہتے ہیں. الفاظ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، الفاظ ذریعہ ضرور بنتے ہیں، لیکن کردار کسی کے عمل کو دیکھ کر حقیقت میں اپنا اثر ظاہر کرنے کے قابل ہوتا ہے.
इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल बनाया कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि एक बुत परस्त माशरे के अंदर जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है, जहां सूद खाया जाता है, जहां पे इंसानों को गुलाम बनाया जाता है, जहां शराब पानी की तरह इस्तेमाल होती है, जहां इंसानियत की कोई कदर व कीमत नहीं है, आप ही के अंदर एक ऐसा इंसान है जिसका माइंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला रीसेट करते हैं, सोच का वो अंदाज से खाते हैं जो इंसान की फितरत के मुताबिक है। तो जब उसकी जात में तब्दीली आती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माअहू और जो लोग उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम कि वो काफिरों के लिए शिद्दत पसंद है और आपस में रहीम और शफीक है। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को कह के सच नहीं बुलवा सकते, उसके लिए आपको सच्चा होना पड़ता है। किसी को कह के आप रहम दिल नहीं बना सकते किसी को, उसके लिए आपको रहम दिल बनना पड़ता है। किसी को कह के आप हया नहीं सिखा सकते, उसके लिए आपको हया अपने कैरेक्टर में लानी पड़ती है। इसी तरह से अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मार्फत है, पहचान है और अल्लाह के लिए जीना है, आप लफ्जों से किसी को नहीं सिखा सकते। ये सब चीजें किसी के अमल से सीखी जाती हैं। तो पेरेंट्स को वो मजमून खुद सीखना है और फिर अपनी नस्लों को सिखाना है इंशाअल्लाह। और दूसरी तरफ अपने बच्चों की रूट को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी उनका फेथ, उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर यकीन और उनकी कंसिस्टेंसी, यानी एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, जिंदगी भर के लिए एक तरीकाकार को इख्तियार करना है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, इंशाअल्लाह ताला हम इन्हीं सेशंस में यही डिस्कशन करेंगे। आने वाले कल में क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। अभी पहला सेशन है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखे और हमें मौका दे कि हम अपनी नस्लों की फिक्र करें और इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ऐसे ह्यूमन बीइंग्स को तैयार करें कि जिसकी वजह से ये मुआशरा सालेह हो जाए और जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाए। जी जज़ाकल्लाह खैर। वैसे आप बात करी थी दोस्तों, मसला हम एक बीइंग अ पेरेंट, तरबियत का आगाज कहाँ से हो जाना चाहिए, उस सोच का आगाज कि कल कोई इंसान वालिदैन और या जो वो पार्टनरशिप शुरू होती है या उससे बहुत पहले बहुत सारी छोटी बच्चियां, मैं सोच रही थी कि बहुत सारे यंग बच्चे बैठे हैं, अनमैरिड भी हैं, बाकी भी, कहाँ से हमें सोच लेना चाहिए कि जो जनरेशन है और औलाद जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इंसान शायद नॉर्मली जब आप पेरेंट्स से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि होते हैं ना, तब वालिदैन सोचना शुरू करते हैं कि ये जिम्मेदारी थी, ये अल्लाह ताला की अमानत है, इसके साथ हमने क्या कर दिया, जो एक नॉर्मली पता चलता है। बहुत छोटे बच्चों के साथ या प्री बर्थ पेरेंट्स कहाँ पर हमें किस तरह की चीजें प्लान करनी चाहिए कि जहां से जिम्मेदारी का एहसास बीइंग अ पेरेंट बनने का हो। पार्टनरशिप से, यानी जब दो अफराद का बाहमी ताल्लुक जुड़ता है, बॉन्डिंग, निकाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर रिश्ते किए जाते हैं, हसब नसब, माल जमाल और दीनदारी। तुम दीनदारी को तरजीह देना। जिन दो लोगों ने पेरेंट्स बनना है मुस्तकबिल में, दोनों का सालेह होना बहुत जरूरी है। अगर सालिहियत की बुनियाद ना हो तो हमेशा फिर तकलीफ रहती है, क्योंकि उसके असरात आने वाली नस्लों पे पड़ते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि, और हम सबको समझना चाहिए कि मुस्तकबिल के जो माँ बाप हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए आज काम करना चाहिए। मुस्तकबिल के माँ बाप के लिए बिफोर टाइम उन्हें वो सब कुछ सिखाना चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छे पेरेंट्स बन सके। बिल्कुल।
اور اچھے پیرنٹس بننے کے لیے سب سے پہلے اچھی بانڈنگ ضروری ہے. اگر بانڈ اچھا نہیں بنتا، ماں باپ کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، باہمی محبت نہیں ہوتی، یہ رشتہ باعث سکون نہیں ہوتا، پیرنٹنگ اچھی نہیں ہو سکتی. تربیت اولاد پر اس کا گہرا اثر مرتب ہوتا. اس وجہ سے اس بانڈ کے لیے جب پہلے کوشش کی جائے پھر یہ نسلوں تک بات جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. پہلی چیز جو ماں کو سکھانی چاہیے اپنی اولاد کو یا باپ کو سکھانی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے فرام ویری اسٹارٹ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے کے وجود میں آنے سے پہلے جو پریگننسی کا ٹائم ہوتا ہے اس سے بھی پہلے کی انسٹرکشن ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے لیے یعنی ہسبینڈ وائف کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد ہو سکتی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس موقع کو شیطان کی آمد و رفت سے اور اس کی وجہ سے جو نسل پیدا ہو اس کو بھی شیطان کی دستور سے بچا لینا. تو دعا جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو دعائیں مومن کا ہتھیار ہے نا، اور مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہے. تو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں سب سے پہلی بنیاد وہاں سے پڑتی ہے. اگر وہاں پر یہ بنیاد نہیں پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وقت مانگا تھا کہ میں ان کی اولاد میں اور ان کے مال میں سانچہ لگاؤں گا. تو حصے داری تو اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا کام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ جو ہے پھر پریگننسی کے دوران ظاہر ہے کہ جو ماں کی ایکٹیویٹی ہے، جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور نیچرلی یہ سب چیزیں جو ہے تب توقع کی جا سکتی ہیں جب ایک لڑکی جو ہے وہ خود صالح ہو اور وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امانت ہے جو اس کے سپرد کر دی ہے. اب اس امانت کا حق ادا کرنا ہے. اگر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، کسی نے سے سیکھا نہیں ہے، تو وہ امانت کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہوتا. ہماری عام طور پر ہماری خواتین کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب سر پہ پڑے گی تو خود ہی سیکھ جائیں گے. ہم بھی تو تھے، ہم بھی ماں باپ بن گئے، ہماری شادیاں ہوئی تو ہم بھی تو اسی طرح سے ہم نے عمر گزار دی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس یعنی سوچ کو ایکسپٹ کیا جائے. یہ سوچ انتہائی غلط ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ٹھیک ہے سر پہ پڑے گی تو کر ہی لیں گے. کیونکہ تربیت سر پہ پڑنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، سیکھنے سے. تربیت کا جو روٹ ہے نا، را با با، رب کا بھی یہی روٹ ہے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں کہ جیسے دانے کو زمین میں بوتے ہیں نا تو اس کو ایک عرصہ لگتا ہے پہلی کمپل نکلنے میں بھی اور پہلی چھوٹی سی جڑ زمین کے اندر جانے میں بھی. پھر جب وہ پودا بڑھتا ہے گریجولی اس کی نشو نما ہوتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ. پہلی کمپل نکلتی ہے تو پورا تراور درخت نہیں بن جاتا. ہم چھوٹے میں تو ہمیں بہت شوق تھا کہ ہم آم کا پودا لگائیں، ہر دفعہ وہ پودا جل جاتا تھا. کبھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ 2 پتے اس کے نکلتے تھے اور اس کے بعد 2 پتوں کے بعد آگے ہمیں پتہ نہیں تھا، تو وہ 2 پتے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتا تھا. تو میں سوچتی ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پیرنٹنگ کو، تربیت اولاد کو بس 2 پتے نکلنے کا عمل سمجھتے ہیں. یہ 2 پتے نکلنے کا عمل نہیں ہے. ایک درخت جس وقت یعنی آپ دیکھیے باغات لگتے ہیں نا، تو باغات میں پیوند کاری بھی ہوتی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں لیکن اس کو خاص طور پر اورنجز کی جو پیوند کاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ عمدہ پھل مل جاتا ہے. تو دوسرے پودے کی کلم لا کے لگائی جاتی ہے تاکہ
وہ بہتر درخت بن سکے، یعنی اگنے کے بعد بھی، کیونکہ اس کے آگے بڑھنے کے امکانات اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے جتنا کہ اس کی جب قلم لگائی جاتی ہے تو اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے عہد میں بھی لوگوں نے اسی طرح پیوند کاری، اسے پیوند کاری کا عمل کہتے ہیں، پیوند کاری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، انہوں نے پیوند کاری چھوڑ دی تو پھر فصل کم ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ فصل کیوں کم ہوئی کھجور کی، کیا وجہ بن گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم پیوند کاری کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ نے اچھا نہیں سمجھا تو ہم نے کہا شاید یہ کام ہی غلط ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کام میں اپنی طرف سے فیصلہ کر لو، بلکہ جو کام یعنی دنیا کے معاملات سے متعلق ہیں، جو اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں، وہ لوگ جو اوپینین دیں اس کے مطابق آپ کام کرو۔ تو پھر لوگوں نے دوبارہ پیوند کاری کی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیج کو درخت بننے تک کے عمل میں کتنی سٹیجز آتی ہیں۔ آپ کچھ درخت دیکھتے ہیں کہ جو کچھ سالوں میں جو ہے وہ بھرپور درخت بن جاتے ہیں، لیکن کوئی درخت ایسا ہوتا ہے جس کو 20 سال 30 سال بھی لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چلغوزے کا درخت ہے، چلغوزہ جو ہے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے سے نایاب ہو گیا، کیونکہ سوات اور ہمارے جو اپر ایریاز ہیں وہاں پر یعنی حالات ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ درخت کاٹ دیے گئے، اور پھر سیلابوں کی وجہ سے بھی کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے بھی تو چلغوزے کے درخت غائب ہو گئے، اور جس وقت یعنی چلغوزے کا ریٹ جو ہے وہ 18,000 روپے پر کلو تک 20,000 روپے پر کلو تک پہنچ گیا۔ تو اب یہ کہ وہ اس وقت سے بھی جو درخت لگے 10-15 سال پہلے بھی جو درخت لگے تھے ابھی وہ پھل دینے کے قابل نہیں ہوئے، 30 ایئرس چاہیے اس کو، اس کے بعد وہ درخت پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو آپ ایک انسان کو دیکھیں کہ اس کی نیکی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج ایک کام کیا ہے تو کل آپ کو اس کا پھل مل جائے گا، تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، یہ تو ایک عمر چاہیے جس میں کنٹینیوسلی ماں باپ کو بزی رہنا پڑتا ہے اور یہ کام کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ نسل تیار ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی کا بھی تو آپ آگے تشریف لا سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے میں نے نارملی دیکھا ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، پرسوں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو بہت کنسرن تھی، جیسے ہماری گھرانوں کی زندگی ہم سب کا ایک لائف سٹائل ہے، اسی طرح کا لائف سٹائل اب اچانک ایک دادی کی ایج میں جا کے انسان کو یہ خیال آ جائے اس دروازے کو تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک اویئرنیس کی ایج میں آتا ہے، نانی دادی بنتا ہے، تو اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کو اب جو ہماری اگلی نسل ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب پرسوں میں خاتون سے ملاقات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بہو کو سمجھائے کہ یہ بچی کو سکولنگ کہاں سے کر پائے۔ اچھا، بہت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی جگہ اویلیبل نہیں ہے جہاں پر ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملتا نہیں ہے، کوئی ایسے ریسورسز نہیں ملتے، کوئی ایسے سینٹرز ملتے، اسکولز نہیں ملتے کہ جہاں ہم ان کو اگر چلانا بھی چاہتے ہیں تو وہ اس راستے پہ چل سکیں۔ تو ماں کا جو کردار ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم تھوڑے سے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو ہم اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں تربیت وہاں سے ہوگی، تربیت وہاں سے بھی نہیں ہو رہی۔ ماں کیا چیزیں سیکھ سکتی ہے اپنی اولاد کے لیے؟ ویری پریکٹیکل ٹپس کہ جو چیزیں وہ لرن کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں بننے کا موقع دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت دے دی، کیونکہ نارملی اس ایج میں جو ہمارے پاکستانی بہویں ہوتی ہیں وہ بہت اسٹرگلنگ ایج سے گزر رہی ہوتی ہیں، خاندان، سسرال، کھانے پینے، مہمان، تو بچہ جو ہے وہ فلی
اگنورڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آپ چند ضروریات تو پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بالکل ایسی ایج ہوتی ہے جس وقت اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آج صبح میری کسی سے بات ہو رہی تو میں نے کہا جی بیٹی، 2 بچے ہیں ان کے، تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹی ماشاءاللہ اب ایک الگ گھر میں ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا اچھا تو پھر وہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ زیادہ نہیں، کھانا پکانے والے بھی گھر میں ہیں، صفائی کرنے والے بھی ہیں، تو تھوڑا بہت اٹھ کے وہ سپرویژن کر لیتی ہیں ملازموں کے اوپر. تو میں نے کہا تربیت کے لیے وہ کیا خاص چیزیں سیکھ رہی ہے؟ کہنا ان کا یہ تھا کہ وہ نانی اور ینگ نانی ہے بہت. ان کا کہنا یہ تھا کہ بچہ بہت شرارتی ہے. جب میں نے تھوڑا زیادہ انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا، میں نے کہا آپ چیک کریں بچہ زیادہ شرارتی ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، یا خدا نخواستہ آٹزم کی طرف جا رہا ہے، جو باتیں آپ بتا رہی ہیں. بڑی ڈیبیٹ ہوئی. تو جب میں نے ان کی والدہ کی روٹین پوچھی تو وہ ایک کیجول سی روٹین تھی کہ اپنے بچے کو کھانا بھی دے دیا، پینا بھی دے دیا، اس کی باقی ضروریات کا بھی خیال کر لیا، لیکن اس کی مینٹل گروتھ، اس کی اسپرچل گروتھ، اس اسٹیج پہ اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ والی چیز آپ کو ینگ پیرنٹس میں، نیو پیرنٹس بڑی مسنگ نظر آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ کہاں سے سیکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان بنیادی طور پر صرف جسم نہیں ہے جس کو کھلایا جائے، پلایا جائے، پہنایا جائے، یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جائے، یا صرف جسم کی ڈیزائرز ہیں یا ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. انسان جسم بھی ہے، انسان روح بھی ہے، اور انسان کا ذہن بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، تو یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے انسان، مائنڈ، باڈی اینڈ سول. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے، جیسے وہ آپ دیکھیے پہلے دن سے ہی اس کے بارے میں سارے ڈاکٹرز کیا اور گھر والے کیا، سب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بچے کو کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، یہ چیز دی جا سکتی ہے نہیں. اور اگر نہ پتا ہو تو لوگ اس بارے میں ضرور پتہ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ بچہ ایک تو خود اپنی ضرورت کے لیے، اس کی طلب کے لیے روتا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے بارے میں پیرنٹس یہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بچے کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری. بکری کا بچہ کھائے، بلی کا بچہ کھائے، کتے کا بچہ کھائے، شیر کا بچہ کھائے، کسی پرندے کا بچہ، مچھلی کا بچہ، ٹھیک ہے. اگر انسان کا بچہ بھی صرف کھاتا پیتا رہے تو کیا صرف کھانے پینے سے وہ انسان رہ جائے گا؟ کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی بھی اتنی گروتھ چاہیے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے اس روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں. تو جو انسان کی اسپرچل نیڈز ہیں، روحانی ضروریات ہے اس کی، اور جو انسان کی منٹل ہیلتھ ہے، یعنی ذہنی نشو و نما اور ذہنی گروتھ، اس کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایموشنز رکھے ہیں، پہلے لوگ یعنی انٹیلیجنس کے لیے، ذہانت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، آج بھی ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن اب جس ذہانت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. یعنی جذباتی ذہانت جو ہے نا، کہ بچہ جو ہے اس کو پتا ہو، یعنی اسے ایموشن سے ایموشنل انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کو غم کا، خوشی کا، غصے کا، اسی طرح سے دیگر چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہو. کوئی سیڈ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا انسٹرکشنز ہیں جو موجود ہیں. تو سب سے پہلے پیرنٹس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس خود اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ہولسم پرسنالٹی کے لیے، ایک انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا گائیڈ لائن دی ہے.